تو جو میں اپنے پروگرام میں رکھ دیا، تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک ہی پگڑی تھی جو میرے سر پہ بندھی ہوئی تھی۔ تو جمعے کی نماز کے بعد دعا سے پہلے چند نصیحتیں کرنی تھی۔ اس نصیحت کے دوران اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ نہ سفارش کرنی پڑتی ہے، نہ مطالبہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ ذاکر شاگرد پہلے بھی ہیں، تو ان کے سر پر دستار بندھوا دی جائے۔ تو چاروں سلسلے میں ان کو اجازت دے کر اپنی پگڑی ان کے سر پہ بندھوا دی۔ جب یہاں آنے لگا تو راستے میں پگڑی نہیں تھی، تو میرا بیٹا یہاں آنے لگا تھا بہاولپور سے، تو میں نے اس لیے سے منگوائی تھی کہ میں مجلس ذکر میں شامل ہوں گا، ذکر کراؤں گا تو پگڑی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ ان کو پگڑی دے دینا۔ وہ پگڑی یہاں آئی اور میں نے باندھی اور یہاں بیان کیا۔ بیان کے بعد ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بخود میرے دل میں ڈالا۔ ہمارے بھائی حضرت فاروقی صاحب ماشاءاللہ پہلے سے اس ماحول کے اندر ہیں، پہلے سے عمل کرا رہے ہیں، ذکر اللہ کرا رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا۔ اب میں نے کہا میرے پاس اور پگڑی تو نہیں ہے، وہی سر والی پگڑی اتار کر میں نے ان کے سر پہ بندھوا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ جیسے شیخ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی مسند پر بٹھایا، اسی طرح میں نے حضرت فاروقی صاحب کو اپنی مسند پر بٹھایا ہے۔ اب ان کا بتایا ہوا میرا بتایا ہوگا۔ جو حضرات کسی شیخ سے بیعت نہیں تو وہ جلد سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں، اور ان کا بتایا ہوا میرا بتایا ہوگا۔ انشاءاللہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ماہانہ مجلس ذکر ہوگی، مگر کیونکہ میرے اسفار بھی ہوتے ہیں باہر ملکوں کے بھی، پاکستان بھر کے، اس لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہر 3 مہینے بعد میں مجلس ذکر میں انشاءاللہ حاضری دیا کروں گا، اور انشاءاللہ آپ حضرات انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو آپ حضرات ان کو مبارکباد دے دیں، مبارکباد دے دیں کہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ 44 واسطوں کے بعد ان کا ہاتھ اللہ کے نبی امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میٹھے میٹھے آواز میں آمین کہیں بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا باسط يا كريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے مولا کریم، آج کی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو اعمال ہوئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے توبہ کی، سب کہہ دیجئے مولا ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر اب تیری بنائی ہوئی جہنم سے ڈر گئے، اب توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، پچھلے سب معاف فرما دے۔ اور صادق الامین رحمت دو عالم مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایسی مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ مجلس کے میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے متعلق مولا کریم ایسا ہی فیصلہ فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے گھروں میں جب لوٹیں بخشے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے نفرت نصیب فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما، مقروضوں کے قرضے کے بوجھ کو ہلکا فرما، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہم سب کے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں بچے بچیوں کے رشتے کے معاملے ہیں آسان فرما، اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما، بار اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، خیر سے مالا مال فرما، خیر سے سرفراز کر، جن کے اولاد بیٹے بیٹیاں پڑھ رہے ہیں کامیابی کامرانی نصیب فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے کے معاملے ہیں آسان سے آسان اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما۔ ایک دوست ہیں نفیس بھائی، ان کی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے ذرا دعا فرما دیں۔ حضرت کے دوست ہیں بھائی نفیس صاحب، ان کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے اچھا انتخاب فرما دے، آسان فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جہاں کہیں بھی یا اللہ بچے بچوں کے رشتے آج اچھے رشتے نہیں ملتے، دھوکہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمارے بچے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام فرما دے، باہر اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب آئے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، بھائی عابد ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ایمان عمل میں برکت عطا فرما، جتنے شرکاء ہیں مجلس کے سب کے رزق مال جان میں برکت عطا فرما، عزت آبرو برکت نصیب فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر وہ خیر جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے مانگی اس سے مالا مال فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ان سے محفوظ فرما۔ ہمارے فاروقی صاحب کے یا اللہ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کو صحت سلامتی کے سرفراز فرما، ان کے بچوں کو ان کا صحیح جانشین بنا، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اس مسجد مدرسہ خانقاہ کو ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے مولا کریم جتنے بھی اس ادارے کی ترقی کے منصوبے حضرت قاری صاحب کے ذہن میں ہیں، یا اللہ اپنے آسمانوں سے فیصلہ فرما دیجئے اور ان کو جلد از جلد مکمل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے مانگی، ہر شر سے حفاظت فرما جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے مولا کریم کل ختم نبوت کانفرنس خانپور میں ہو رہی ہے، جس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور بڑے بڑے اکابر علماء آج رات بھی میرے پاس پہنچ رہے ہیں، اس لیے مجھے جلدی بھی ہے جانے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا آسان فرما اور آنا قبول فرما، اور باحفاظت آئیں، باحفاظت پروگرام تک پہنچیں، باحفاظت پروگرام میں رہیں، تمام شرکاء بھی اور قائدین بھی خیر عافیت کے ساتھ اپنے اپنے منزلوں کی طرف پہنچیں۔ اللہ ہم سب پر فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔